نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، یہ اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے، اسلام سے ہم محبت اپنے آپ کو صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ رشتہ ہمارے نس نس سے یہاں کا رشتہ ہمارا ہے۔ اور جب یہاں آتے ہیں تو عربی کا ایک شعر یاد آتا ہے، اذا زرت ارضا بعد طول اجتنابها فقط تو صدیقی والبلاد کما ہیا، شاعر کہتا ہے کسی گاؤں میں ہم گئے، بہت دن کے بعد گئے، آنا جانا کا سلسلہ رہا، تو اپنے دوستوں کو کھوجے، ہائے افسوس گاؤں تو اپنی جگہ ہے، ملنے والے ہی نہیں رہے۔ وہی صورتحال ہمارے ساتھ بھی ہے۔ 1971-72 سے مرحوم و مغفور رفیق محترم مولانا عبدالصمد کا ہم درس ہونے کا شرط ملا، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، اور انہی کی طرح کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ہم نے نظر سے دیکھا، وہ توحید کے علم بردار، توحید کے پابند، وہ دین سے جڑے ہوئے تھے، اور اس کے طفیل میں یہاں رونق، ایک خاص رونق تھی، ایک چمک پائی جاتی تھی، ایک خوشحالی دیکھی جاتی تھی۔ آج گاؤں ہے، آج ہمارے جوان ہیں، ان کی اولادیں ہیں، لیکن وہ بات کہاں۔ ہم اپنے ان نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں، فلک بوس عمارتیں اگر آپ بنا لیں یہ بڑی بات نہیں ہے، آپ ہوائی جہاز کا سفر کر کے باہری ممالک کا سفر کریں یہ بڑی بات نہیں ہے، دولت کے ڈھیر پر آپ بیٹھ جائیں یہ بڑی بات نہیں ہے، اپنے اسلاف کے نمونہ کو اپنا کر ان کے نقش قدم پر چلیں، یہ سب سے بڑی آپ کے لیے بڑا سکو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا وأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق
دینی بھائیوں، سب سے پہلے ہم عرض کریں کہ اذان کے ساتھ ہی جمعہ کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ کارروائی اتنی نازک اور اہم ہے کہ اگر بغل میں کوئی اگر شرارت کر رہا ہو یا گفتگو کر رہا ہو تو اس کو ہم روک بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال اسکت فقد لغا، اگر یہ بھی کہ چپ رہو بھائی تو یہ بھی غلط کام کیا۔ چپ بھی نہیں کر سکتے، جائے کرے اٹھ کر کے مائک ٹھیک ہو، ویڈیو گرافر ٹھیک ہو، اور یہ ہو اور وہ ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ یہ مائک کا چلن ہوا، ارے بھائی حاضرین کو ہمیں سنانا ہے کہ پورے گاؤں کو صرف کون سننے کے لیے بیٹھا ہوا؟ مصلی رہے یا نہ رہے، لیکن مسجدوں کی پہچان اب مصلیوں سے نہیں مائک سے ہونے لگی۔ ایک بات تو یہ رہی، لیکن اس کے ساتھ ایک اچھی بات بھی ہے جو ہم کو کہا گیا تھا کہ آخری میں کہیے گا، لیکن پہلے ہی کہہ دیتے۔ ایک بہت ہی اچھی بات، یہ اچھی بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس بات سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی ہے، اس کام سے کوئی اچھا کام ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کو حق، توحید اور خیر کی طرف بلا دے۔ یہ سب سے اچھا کام، سب سے اچھی بات۔ ہمارے یہاں کے کچھ نوجوانوں نے کچھ علماء سے رابطہ کر کر کے اور دعوت توحید پر ایک کتابی شکل دیا ہے۔ ہمارے ان جوانوں کی یہ کوشش واقعی قابل تعریف ہے۔ اللہ ان کے اس کوشش کو قبول فرمائے اور قارئین کو اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اور مفت تقسیم کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ ہمیں کہا گیا تھا بعد میں کہیے گا، لیکن چونکہ یہ دنیا کا سب سے اچھا کام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، زندگی کے آخری لمحے میں آخری عظمہ کہا تھا کہ دیکھو جتنی بات ہمیں بتانی تھی ہم نے بتا دی، ایک امانت ہم تمہارے سپرد کر رہے ہیں، ایک ہی آیت کیوں نہ ہو ہماری طرف سے لوگوں تک پہنچا دینا۔ ماشاء اللہ ہمارے کچھ بچوں نے اس کی کوشش کی ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ایسی کوشش ہونی چاہیے، اور مفت تقسیم کا بھی انتظام ہے۔ یہ عزیزی اختر سلمہ جو سامنے ہے ان سے رابطہ کر کر کے مفت حاصل کر سکتے ہیں، غالباً وہ کتاب کل تک آ رہی ہے۔ چلیے، یہ تو دنیا کی سب سے اچھی بات تھی، یہ سب سے اچھا کام تھا، یہ ہونا چاہیے۔ اسلام کا جو کچھ باقی ہے اور مسلمان جس کے دم پر باقی ہے، یہی دعوت حق، دعوت توحید کی تو ہے۔ یہ تو پتہ نہیں دنیا میں کس طرح عقیدے کی گندگی ہو جاتی، انسان بظاہر نظر آتا انسانی شکل میں، لیکن شیطان سے بھی بڑھ کر خود۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر قرآن اتارا اور اس کی تعلیم کے لیے بھی اللہ نے انتظام کر دیا، اور دعوت تبلیغ کا ایک لامتناہی سلسلہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن قیامت تک چلے گا۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی، اس لیے ہم نے سب سے پہلے ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آئیے اصل موضوع کے طرف نظر اٹھا کر کے دیکھیں، یہ کائنات بہت ہی بڑی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا اور وہ ہمارا مالک بھی ہے، اور صرف ہمیں ہی نہیں پیدا کیا، بہت ساری مخلوقات کو تو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ڈھیر ساری مخلوقات ایسی بھی ہیں، زمین کے اندر ہے، زمین پر ہے، زمین کے اوپر ہے۔ نہ زمین کے اندر والے کو ہم دیکھ رہے ہیں، نہ زمین کے اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں، زمین پر دیکھ رہے ہیں لیکن وہ بھی محدود تعداد میں دیکھ رہے ہیں۔ سانپ ہی ہے تو کتنے طرح کا ہے، شیر ہی ہے تو کتنے طرح کا ہے، بلی اور بندر ہی ہے تو کتنے طرح کا ہے، چڑیا خانہ میں جا کر دیکھیں رنگ برنگ کا۔ یہ اللہ کی قدرت، بے شمار مخلوقات کو اس نے پیدا کیا، لیکن سارے مخلوقات کی خصوصیت ہے وہ ایک حالت میں کبھی نہیں رہتا۔ ہم بچہ پیدا ہوئے، عمر کے ساتھ جوان ہوئے،
اب بڑھاپے کی منزل میں داخل ہو چکے ہیں اور آگے ہمارے سامنے بس عالم برزخ ہے، آخرت کی پہلی منزل، پھر اللہ کے سامنے پیشی ہے۔ زندگی کہاں ختم ہوتی ہے؟ یاد رکھیے زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو اسے پیمان ہے امروز فردا سے کیا کہا، جاودہ پہم دوا ہردم دوا ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھے وہ بھی ایک زندگی تھی، دنیا میں آئے وہ بھی ایک زندگی، آخرت میں جائیں گے وہ بھی ایک زندگی۔ یہ زندگی کا سلسلہ لمبا چلا۔ پیڑ پودا کو ہم دیکھتے ہیں، چھوٹا پودا اگتا ہے، بڑھتے بڑھتے بڑا ہو جاتا ہے۔ دن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سورج جو ہے بیچ آسمان پر ہے، شام میں دیکھیں گے کہ وہ ڈوب رہا۔ اللہ کی جتنی مخلوقات ہے ایک حالت پر قائم نہیں رہتی ہے، اس کی حالت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ اسی لیے پہلے منطق کی پڑھائی ہوتی تھی اور ایک اصولی بات اسے بتائی گئی، الدنیا متغیر وکل متغیر حادث۔ کیا مطلب ہوا کہ دنیا کی ساری چیزیں بدلتی ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کی سب بدلتی ہے، ایک حالت پر کبھی نہیں رہتی۔ آج ہم زندہ ہے، کل موت ہے۔ تو یہ دنیا کی ساری چیزیں بدلتی ہیں اور جو چیز بدلتی ہے وہ فنا ہونے والی ہے، اس لیے یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ نہیں بدلتی تو نہیں فنا ہوتی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ تھکاوٹ آتی ہے، نہ وہ بدلتا ہے، وہ حی القیوم ہے، جب سے ہے تب سے ہے، جب تک ہے تب وہ ہمیشہ ایک حالت پر رہے گا۔ اللہ کو چھوڑ کر کوئی بھی حی القیوم نہیں ہے، وہ ہمیشہ بدلتا بدلتا، اس سے فنا ہونا۔ دوسری بات یہ بھی ہے اس دنیا میں کہ کسی چیز کو ایک طرفہ یا ایک طرح کا نہیں بنایا، جس کو متضاد اردو میں کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کا الٹا۔ ہم بوڑھے ہیں تو جوان بھی ہمارے سامنے ہے، ہم بیمار ہیں تو تندرست بھی ہیں، ایک طرف آگ ہے تو دوسری طرف پانی بھی ہے۔ دیکھیے کل برسات ہوئی تو آج خشکی بھی ہے۔ یہ تو سب ایک دوسرے کا الٹا ہے بالکل۔ جہاں مرد ہے وہاں عورت ہے، اور جہاں حیات ہے وہاں موت بھی ہے۔ یہ الٹا پلٹا، یہ حیات و موت کا یہ الٹ پلٹ ایک ساتھ ہونا، تو یہ تو زندگی کا بہت ہی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے 29ویں پارہ کا آغاز سورہ ملک سے کیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ملک کا معنی ہی ہے بادشاہی۔ اللہ سب سے بڑا بادشاہ اپنی بادشاہت کا ثبوت دیا ہے، ہمارے حیات موت سے لے کر کے زمین و آسمان کی پیدائش اور اس کی حقیقت تک کا بیان کیا۔ ایک وقت ہوتا ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے اور وہ گھڑی سب کے لیے مسرت اور خوشی کی ہوتی ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے موت کا، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق۔ بہت تکلیف دہ، بہت ہی افسوسناک، ماتم کدا میں گھر تبدیل ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، خود مریض اور مرنے والا انسان۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق۔ بھائیو ہم سب کو اس مرحلے سے گزرنا، جب جان اس گلے تک آ جاتی ہے، قیل من راق، ارے کم سے کم کوئی جھاڑ پھونک کر کے تو کچھ راحت تو دے دے۔ خود مریض کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے اور وارثین کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کاش کوئی مداوا اس کا ہوتا، کم سے کم جھاڑ پھونک سے بھی تو کچھ کام چل جاتا۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق۔ احساس ہونے لگتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور پنڈلی سے پنڈلی، ایڑی سے ایڑی آدمی نظرتا ہے، اور اسی حالت میں دنیا سے اس کی رخصتی ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو متضاد چیزیں جو بالکل اٹل
حقیقت یونیورسل ٹروتھ جسے کہتے ہیں. کچھ چیزیں دنیا کی وہ ایک حقیقت ہے جسے یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں. اس میں یہ موت و حیات کا بھی معاملہ ہے. غریب ہو امیر ہو رئیس ہو بادشاہ ہو رعیت ہو, یہ تو کہنے کی بات ہے. آئے دن ہم دیکھتے ہیں خود یہ سرزمین دنیا کا تو چھوڑیے, یہ رشتہ ہمارے نس نس سے یہاں کا رشتہ ہمارا ہے. اور جب یہاں آتے ہیں تو عربی کا ایک شعر یاد آتا ہے, اذا زرت ارضا بعد طول اجتنابها فقط تو صدیقی والبلاد کما ہی. شاعر کہتا ہے کسی گاؤں میں ہم گئے, بہت دن کے بعد گئے, آنا جانا کا سلسلہ رہا, تو اپنے دوستوں کو کھوجے. ہائے افسوس, گاؤں تو اپنی جگہ ہے, ملنے والے ہی نہیں رہے. وہی صورتحال ہمارے ساتھ بھی ہے. 1971-72 سے مرحوم و مغفور رفیق محترم مولانا عبدالصمد کا ہم درس ہونے کا شرف ملا. اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے, اور انہی کے طرح کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ہم نے نظر سے دیکھا, وہ توحید کے علم بردار, توحید کے پابند, وہ دین سے جڑے ہوئے تھے. اور اس کے طفیل میں یہاں رونق, ایک خاص رونق تھی, ایک چمک پائی جاتی تھی, ایک خوشحالی دیکھی جاتی تھی. آج گاؤں ہے, آج ہمارے جوان ہیں, ان کی اولادیں ہیں, لیکن وہ بات کہاں. ہم اپنے ان نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں فلک بوس عمارتیں اگر آپ بنا لیں یہ بڑی بات نہیں ہے. آپ ہوائی جہاز کا سفر کر کے باہری ممالک کا سفر کریں یہ بڑی بات نہیں ہے. دولت کے ڈھیر پر آپ بیٹھ جائیں یہ بڑی بات نہیں ہے. اپنے اسلاف کے نمونہ کو اپنا کر ان کے نقش قدم پر چلیں جو سب سے بڑی آپ کے لیے بنا سکو. ضرورت اسی بات کی ہے, خاص کر کے ہم یہ تقریباً 54 سالہ ایک رشتہ رہا ہے, یہاں کا مشاہدہ رہا ہے, یہاں کا تجربہ رہا ہے, اور ہمیں افسوس ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ گزر گئے, اللہ سب کی مغفرت فرمائے. آج بھی ہم لوگ اسی حادثہ سے دو چار ہوئے. ہونا تو اللہ کی مرضی, کس شکل میں کب ہوگا. کچھ باتوں کا ذکر کیا نا, پھر آئیے ارجن تموت, 5 باتوں کا تو علم صرف اللہ ہی کو ہے کہ کون کہاں مرے گا کوئی نہیں جانتا. جہاں ملازمت میں تھے ابھی کل پرسوں بھی 21 افراد جہاں بحق ہو گئے بجلی گرنے سے. 2 بھائی دھان کا بیج اکھاڑ رہا تھا, بیٹی ناشتہ لے کر کے گئی, کس طرح دیکھیے کیسے کیسے موت آتی ہے. دونوں بھائی نے کہا ذرا پٹھو بھگا, وہ گئی پٹھو بھگانے اور بجلی گر گئی, دونوں بھائی صاف. اب وہ بچی بچ گئی. اللہ کو بچانا جس کو بچانا ہے, یاد رکھے دنیا کی کوئی طاقت ہے. آج ہمارے مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے, ذاتی زندگی سے لے کر کے اجتماعی زندگی تک, ملکی سطح پر قومی سطح پر ہمیں برباد کی کوشش کرنے کی کوشش کی. یاد رکھیے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ نے جو ایک وقت مقرر اس روئے زمین پر ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے, دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو ہمیں مٹا سکتی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. یہاں کے جوانوں سے اور جو بھی حاضرین ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے حالات سے گھبرانے کی. آپ کے اسلاف بہت ہی دیکھتے ہیں, ان کے طریقے کو اپنائیے اور یاد رکھیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. شناختی کارڈ اور پہچان پتر دیکھ کر کے آج سودا کی خریداری بکری ہو رہی ہے. ہمارے لیے عرصہ حیات ہمارے اوپر بند کیا جا رہا ہے. اللہ رازق ہے, اللہ مالک ہے, جس نے پیدا کیا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. یہ معمولی رینگنے والی چیٹی اور جانور چھوٹا چھوٹا اور انسان سبھی کے رزق اور روزی کا ضامن اللہ ہے. ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر لہجہ ہے مومن کی نہیں آج نہیں شان, گفتار میں کردار میں اللہ کا برا. اللہ کے رنگ میں دین کے رنگ میں ہم اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کریں. ہمیں یہ دنیا کو بتانا نہیں پڑے کہ ہم مسلمان ہیں. دنیا یہ سمجھے کہ دنیا کی ایک اچھوتی اور مقدس قوم مسلمان ہے. آج ہم بدعملی کی وجہ سے ایک مصیبت بن گئے, ایک بیکار مخلوق بن گئی اس وجہ پر. اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. ہم نے دین کو چھوڑ دیا,
ہم نے نماز کو چھوڑ دیا, ہم نے روزہ کو چھوڑ دیا, ہم نے اپنے لوگوں کے حقوق کو چھوڑ دیا. اللہ نے بہت توفیق دے دی تو ہم نے آ کر کے سجدہ ٹیک دیا. اللہ نے توفیق دے دی, پیسے دیے تو حج کر لیا. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یاد رکھ لیجیے, کئی بھی لوگ کہتے ہیں رک کر کے صرف نماز پڑھ لینا ہی نہیں اصل اسلام عبادت ہے, بہت کچھ ہے. آگے کہا اللہ رب العالمین نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق ولکن البر من آمن باللہ والیوم وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین, کہ اپنے لوگوں سے محبت کا بھی معاملہ رکھنا ہے جن کا حق ہمارے اوپر ہے. آج جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے مرور ایام کے ساتھ, وہ ترکہ اور جائیداد کا. ایک ماں ایک پیٹ سے پیدا ہونے والے بھائی اور بہن للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء ما ترک الوالدان والاقربون قل منہ او کثر. اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا کہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم بیٹی کا بھی ہوتا ہے اور بیٹی کا بھی ہوتا, بیٹا کا بھی ہوتا, دونوں برابر ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ سسرال چلی گئی تو وہاں وہ ترکہ کا حقدار ہوگی, اس لیے یہاں اب ترکہ میں اس کا حصہ کم ہے. لیکن کم ہو یا زیادہ جائیداد ہو, جس طرح بیٹے کا حق ہوتا ہے جائیداد پر, اسی طرح بیٹی کا بھی حق ہوتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں. خوشی اپنی رضامندی سے اگر کوئی بہن اگر چھوڑ دے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن اب تو زمین کی اہمیت اتنی بڑھ رہی ہے, سراپا ایک کاروبار کی شکل اور ایسی شکل اختیار کر لیا ہے جو شرعی طور پر بالکل حرام بھی ہم کر سکتے ہیں. پہلے لوگ خوشی سے زمین بیچتے تھے ضرورت کے تحت, لینے والے بھی ضرورت کے تحت لیتے تھے. اب تو بہت سارے لوگ زمین بیچ رہے مجبوری میں, چونکہ کچھ شیطان بروکر ایسا لگا ہوا ہے کہ اگر نہیں بیچے گا تو کسی معاملے میں وہ پھنسا دے گا, وہ ایسا پیچ لگا دے گا کہ نہ وہ بیچ سکتا ہے نہ استعمال کر سکتا. اس ڈر سے بھی بہت سارے لوگ بیچ رہے ہیں. یاد رکھیے اسلام میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس طرح دھوکہ کر کے چاہے زمین کا کاروبار ہو, گیہوں چاول کا کاروبار ہو, کپڑے کا کاروبار ہو یا کوئی بھی کاروبار ہو, بالکل غیر مشروع, ناجائز اور حرام. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے منڈی میں بازار میں گزر رہے تھے, غلہ کا ڈھیر لگا ہوا تھا. ایک غلہ کے ڈھیر میں آپ نے ہاتھ دیا, ارے نکال کے دیکھا اوپر کچھ ہے جیسا کہ ہم لوگ کرتے ہیں, اچھے سامان کو اوپر رکھ دیتے ہیں اور گھٹیا سامان کو نیچے گھسا دیتے ہیں. دیکھا کہ ارے اندر میں نیچے گھٹیا سامان کو گھسایا ہے, اوپر اچھا. یاد رکھو من غش فلیس منا, خرید و فروخت کاروبار میں اس طرح جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں. بتائیے کتنی بڑی. تو ذرا سا ان باتوں کو بھی یاد رکھیے. کیوں یاد رکھیے؟ آج مرحوم کا جس طرح جنازہ اٹھنے والا ہے, آخرت کے سفر کی شروعات ہو رہی ہے. اللہ مرحوم کے اس سفر کو آسان فرمائے. ہم لوگوں کے لیے عبرت کی جگہ ہے. خاص کر ان کے بچوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں, گئے مرحوم, اب گئے, سب کچھ چھوڑ کر کے گئے, آپ کو چھوڑ کر کے گئے, اپنی زمین کو چھوڑ کر گئے, سب کچھ یہی. لیکن ایک چیز ہے, آپ اگر چاہیں تو ان کو راحت مل سکتی ہے, اس کا ثواب ان کو مل سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث. جب انسان مر جاتا ہے دنیا کے سارے چیزوں سے رشتہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے, لیکن 3 چیزوں کا رشتہ بنا رہتا ہے. پہلا ولد صالح یدعو لہ, نیک لڑکا. آپ نیک بنیے, اللہ سب کی اولاد کو نیک بنائے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو دعا کی بڑھاپے میں یہ نہیں کہا اللہ ہمیں لڑکا دے دے, رب حب لی من الصالحین. اولاد کی دعا ہو تو صالحیت کی دعا ہو, نہیں تو اولاد بگڑ جائے تو دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے. مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ انسان جتنا بیماری سے نہیں پریشان ہوا ہے اتنا نالائق اولاد سے بچا.
برباد اور پریشان ہوا. تو ہم ان کے صاحبزادگان سے کہنا چاہیں گے کہ اللہ آپ کو توفیق دے. ولد صالح یدعو لہ، صالح اور نیک اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرے اپنے مرحوم کے لیے، تو اللہ اس پر بھی دھیان دیتا ہے، اس کو بھی سنتا ہے. اور علم ینفع، اگر وہ کوئی ایسا علم چھوڑ کے کہہ گیا جس سے عوام الناس کو فائدہ ہوتا ہے، اس کا بھی ثواب مرحوم کو ملتا رہتا ہے. اور تیسرا صدقہ جاریہ، رفع عامہ کے لیے سڑک بنا دیا، کنواں کھدوا دیا، چپاکل کروا دیا، مدرسہ کھول دیا، اس طرح کا کام، تو جب تک یہ چلے گا لوگوں کو فائدہ ملے گا، اس کا ثواب مرحوم کو ملتا رہے گا. میرے بھائیوں، اس اٹل حقیقت سے ہمیں بھی گزرنا ہے. ہم نے جو آیت پڑھی، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، دیکھیے دونوں ناظرہ ہم پڑھ رہے ہیں. قرآن کی نزاکت اور بلاغت پر دھیان دیجئے. ایک ذات سے اور ذو سے ہے. ذات سے اس کا مطلب تر و تازہ. قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سارے چہرے تر و تازہ اور کھلے ہوں گے. یہ ذات سے ہے تو اس کا معنی ہوگا تر و تازہ. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، خوشی کے مارے اتنا ان کا چہرہ تر و تازہ ہوگا کہ خوشی کے ساتھ اللہ کو وہ دیکھے گا. وہ وجوہ یومئذ باسرہ، وہاں ناظرہ کا مطلب زور سے ہوا تو دیکھنا ہو گیا کہ وہ اللہ کو خوشی میں دیکھیں گے. لیکن اس کا الٹا بھی ہوگا، وہ وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ. اس کے برخلاف بھی ہوگا کہ کچھ لوگوں کا چہرہ سکڑا ہوا ہوگا، گھبرایا ہوا ہوگا، بگڑا ہوا ہوگا، ڈر کے مارے، خوف کے مارے کہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے. میرے بھائیوں، ہم سب کو بھی گزرنا ہے. کیا تیاری ہے ہماری؟ اللہ رب العالمین نے یہی بات دوسری جگہ بھی بتائی. وَإِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَن يَأْتِ رَبَّهُ. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہمارے یہاں دو طرح کے لوگ آئیں گے. ایک مجرم قسم کا ہوگا، چھوٹے گناہ سے لے کر بڑا گناہ تک کیے ہوگا. سب سے بڑا گناہ ہے شرک کرنا، ان شرک لظلم عظیم. اور سب سے اچھا کام افضل قول لا الہ الا اللہ. اور سب سے چھوٹی نیکی اماطۃ الاذى عن الطریق، راستہ پر چل رہا ہے کانٹا اور شیشہ کو ہٹا دیا، کسی کو چوب دی. یہ بھی ایمان کی بات ہے. ان باتوں کا خیال نہیں رکھا، مجرم بن کر کے آیا، تب اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. لیکن ومن یاتی ہے مومنا قد عمل صالحا، اور جو مومن بن کر ہمارے یہاں آئے گا جس نے اپنی زندگی میں نیک عمل کیا، تو اس کے لیے جنات عدن ہوگا. ایسا مقام جنت میں ملے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہمیں کس شکل میں اللہ کے سامنے، کیا ہنستے ہوئے اللہ کو ہم دیکھیں گے، یا منہ سکڑ کر کے، گھبرا کر کے، ڈری ہوئی نگاہوں سے گھبرائی ہوئی نگاہیں ہم اٹھائیں گے. یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے. اللہ ہم سب کو مومن بننے، مسلم بننے، اللہ اپنا بنا کر جینے کی توفیق عطا فرمائے. آج جس جنازے سے ہم گزر رہے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. اور ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، جو لوگ صاحب ایمان ہم سے پہلے گزر گئے، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا